بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برسوں پہلے کی بات ہے، دلی کی سرزمین پر ایک بڑا ہی مشہور کفن چور رہتا تھا۔ یعنی پوری دلی والے اسے جانتے تھے کہ یہ کفن چور ہے۔ رات کے اندھیرے میں قبریں کھود کر یہ لوگوں کے کفن چرایا کرتا ہے۔ دلی کے ایک مشہور بزرگ نے ایک مرتبہ اس کفن چور کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں تیرے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ کفن چور حیرت سے کہتا ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں بڑا گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، آخر آپ میرے ساتھ کون سا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے ولی اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی اس کے ہاتھوں پر رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسے تو لے لے اور مجھ سے وعدہ کر کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا کفن نہیں چرائے گا۔ اس کفن چور نے جب یہ سنا، اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، اشرفیوں کی تھیلی دوبارہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہنے لگا، حضور اگرچہ میں بہت ہی بڑا گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، لیکن میں اتنا گھٹیا انسان بھی نہیں ہوں کہ میں کسی اللہ کے ولی کے کفن کو چوری کرنے کی جرت بھی کروں۔ میں آپ سے یہ پیسے نہیں لیتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں آپ کا جب انتقال ہو جائے گا میں آپ کا کفن ہرگز نہیں چراؤں گا۔ ولی نے کہا، مجھے تیرے وعدے پر بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو یہ پیسے لے لے اور وعدہ کر کے تو میرا کفن نہیں چرائے گا۔ اس نے کہا، میں آپ سے ویسے ہی وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کا کفن ہرگز نہیں چراؤں گا۔ اللہ کے ولی نے کہا، اگر تو واقعی وعدہ کرتا ہے میں تجھے ہدیہ کے طور پر یہ پیسے دیتا ہوں، اپنے پاس رکھ لے، اپنے وعدے کو بھولنا مت، میرا کفن مت چرانا۔ اس کفن چور نے اب وہ پیسے لے لیے اور کہنے لگا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کا کفن کبھی بھی نہیں چراؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے رخصت ہوا۔ فرمایا گیا، ایک دو دن کے بعد اچانک دوپہر کے وقت جب وہ چور اپنے گھر سے نکلا اس طاق میں کہ چلے قبرستان میں جا کر دیکھیں کیا کوئی نیا جنازہ آیا ہے، کیا کوئی نئی قبر بنی ہے تاکہ رات کے اندھیرے میں اس کے کفن کو چرایا جا سکے۔ جب اپنے گھر سے وہ نکلا تو اس نے دیکھا دلی کی سرزمین پر ایک جنازہ چلا جا رہا تھا جس کے پیچھے پیچھے پورا شہر امڑ پڑا تھا۔ وہ جب دیکھتا ہے تو حیران رہ گیا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے بادشاہی وقت کا انتقال ہو گیا ہو۔ لوگ بادشاہ کے جنازے میں جتنا شریک ہوتے ہیں اتنا ہی اس جنازے میں لوگوں نے شرکت کی تھی۔ وہ بھی اس جنازے کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور لوگوں سے جا کر پوچھا، بھلا بتاؤ تو صحیح کس کا انتقال ہو گیا؟ لوگوں نے اللہ کے اسی ولی کا نام لیا اور بتایا، فلاں فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب کفن چور کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے فلاں ولی کا انتقال ہو گیا ہے تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ ابھی 2 روز پہلے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد وہ میرا کفن نہیں چرائے گا، اور میں نے بھی ان سے وعدہ کر لیا تھا، گویا انہیں تو اس سے پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کفن چور ثواب کی نیت سے جنازے میں شریک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ میت قبرستان تک پہنچی۔ اب جنازہ کاندھے سے اتارا جاتا ہے، اللہ کے ولی کے آخری دیدار کے لیے ان کے چہرے کو کھول دیا جاتا ہے۔ لوگ قطار لگا کر باری باری آگے بڑھتے جاتے تھے، اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرتے جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے جب اس کفن چور کا نمبر آیا، وہ جب آگے بڑھا تو اس نے اللہ کے ولی کے چہرے کو بعد میں دیکھا۔ اس کی نظر ان کے کفن پر پہلے ہی پڑ گئی۔ جب اس نے کفن کو دیکھا اسے بڑا افسوس ہوا، ہائے کاش میں نے ان سے وعدہ نہ کیا ہوتا کہ میں آپ کا کفن نہیں چراؤں گا، تو آج رات کے اندھیرے میں یقیناً میں ان کا کفن چرا لیتا۔ اس چور نے یہ دیکھا کہ اللہ کے ولی کو ان کے مریدوں نے اس کپڑے کا کفن پہنایا تھا جس کپڑے کا کفن اس دور کے بادشاہوں کو پہنایا جاتا تھا اور امیر کبیر لوگوں کو پہنایا جاتا تھا۔ اسے بڑا افسوس ہوا، کاش ان کا کفن میرے ہاتھ لگ جاتا تو میں مالا مال بن جاتا، لیکن ہائے افسوس کہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ آپ کا کفن نہیں چراؤں گا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میت میں شریک ہوا، تدفین سے فارغ ہوا، منہ لٹکائے ہوئے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ جب بیوی نے دیکھا میرے شوہر کا چہرہ اترا ہوا ہے، اس نے پوچھا، کوئی پریشانی ہے کیا، کوئی تکلیف ہے؟ آج آپ اتنا زیادہ دکھی کیوں نظر آتے ہیں؟ اب اس کفن چور نے اپنی بیوی کو سارا معاملہ بیان کر دیا۔ ابھی 2 روز پہلے میں نے اللہ والے سے وعدہ کیا تھا آپ کا کفن نہیں چراؤں گا، آج ان کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد میں نے دیکھا ان کے جسم پر وہ کفن تھا جو وقت کے امیروں کو، بادشاہوں کو پہنایا جاتا تھا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے، کاش میں نے ان سے وعدہ نہ کیا ہوتا، آج ان کا کفن چرا لیتا اور ہم مالا مال ہو جاتے۔ جب بیوی نے یہ سنا تو کہنے لگی، آپ خواہ مخواہ میں پریشان ہیں، آپ آرام سے ہاتھ منہ دھو لیں، کھانا کھا لیں اور اطمینان سے جائیں اور جا کر ان کا کفن چرا کر لے آئیں، آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفن چور کہنے لگا،
میں نے کہا نا تجھ سے ابھی 2 روز پہلے میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کا کفن نہیں چراؤں گا، پھر آخر میں وعدہ خلافی کیسے کر سکتا ہوں؟ بیوی کہتی ہے آپ کون سی وعدہ خلافی کر رہے ہیں؟ آپ نے جب وعدہ کیا تھا تو اس وقت وہ با حیات تھے، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کا وعدہ اس وقت تک قائم رہا جب تک کہ وہ زندہ تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ اب تمہیں وعدے کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ روزی روٹی کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو وعدہ اب بھی قائم ہوتا، اب وہ انتقال کر چکے ہیں، وعدہ ختم ہو گیا۔ اب تم آرام سے جاؤ اور جا کر کفن چرا کر لے آؤ۔ اب جب شوہر نے یہ سنا بڑا خوش ہوا، اپنی بیوی کو دعائیں دینے لگا۔ آج کے دور میں ایسی عقل مند بیویاں کس کو ملتی ہیں، ایسی سمجھدار بیویاں کس کو ملتی ہیں؟ اس نے کہا اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے ایسی ذہین اور سمجھدار بیوی عطا کی۔ اس کے بعد وہ کفن چور ہاتھ منہ دھوتا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، رات ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جب تمام دلی والے رات کے اندھیرے میں اطمینان سکون کی نیند اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے، وہ کفن چور اپنے کاندھے پر پاؤڈر رکھ کر دلی کی گلیوں سے گزرتا ہے، قبرستان تک پہنچتا ہے، لوگوں سے نظریں بچا کر قبرستان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اللہ کے ولی کی قبر کے قریب پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد اس نے اب قبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے ایک بڑا سا گڑھا بنا لیا جس سے بآسانی اس کا ہاتھ قبر کے اندر جا سکتا تھا۔ اب وہ قبر کے اوپر لیٹ جاتا ہے، اپنے ہاتھ کو قبر کے اندر ڈالتا ہے اور اللہ کے ولی کے کفن کو پکڑ کر گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی اس کے ہاتھ کفن لگا، اس نے کھینچنا ہی چاہا تھا کہ قبر والے نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر! قبر والے نے اس کفن چور کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، وہ کانپنے لگا، یہاں تک کہ ڈر کے مارے اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر تک وہ بے ہوش پڑا رہا، اس کے بعد جب ہوش آیا اپنے ہاتھوں کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے ولی نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ وہ کہہ رہا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کسی کا کفن نہیں چراؤں گا۔ قبر والے نے کہا کہیں جنتی بھی کسی جنتی کا کفن چرایا کرتا ہے؟ اللہ اکبر! جب اس کفن چور نے یہ سنا تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ وہ کہتا ہے حضور آپ کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا جانتی ہے آپ کتنے بڑے عابد و زاہد تھے، آپ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، آپ تو جنتی ہیں، لیکن آپ مجھ گنہگار کو جنتی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، اتنا بڑا بدبخت ہوں، کتنا بڑا کفن چور ہوں، آپ مجھے آخر جنتی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسے میں اللہ کے ولی کہتے ہیں جب میں قبر کے اندر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سنا دی، اے میرے بندے آج جتنے لوگ بھی تیرے جنازے میں شریک ہوئے میں نے ان سب کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور تیری عبادت اور ریاست کے صدقے، تیرے تقوی و طہارت کے صدقے میں نے سب کو جنتی بنا دیا ہے۔ اے کفن چور تو بھی میرے جنازے میں شریک تھا، تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے میری میت میں شرکت کی بنیاد تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اللہ نے تجھے بھی جنتی بنا دیا ہے۔ اب جنتی ہونے کے بعد تو جہنم میں جانے والے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر! جب اس کفن چور نے سنا اللہ کے ولی کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہے اور وہاں سے پلٹتا ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں بھوکا مرنا تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن کسی مسلمان کا کفن چرانا گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ! ناظرین کرام، بہت سی کتابوں میں یہ واقعات ملتے ہیں، یہاں تک کہ بعض کتابوں میں اللہ کے ولی کا نام تک ملتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ دلی کے مشہور بزرگ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تھے۔ آج کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو اللہ کا واقعی نیک بندہ ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے اللہ نے مجھے کب تک زندگی عطا کی ہے اور کب مجھے موت آنے والی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتا چلا اگر نیکوں کے جنازے میں کوئی گنہگار بھی شرکت کرے اللہ گنہگار کے گناہوں کو نیکوں کے صدقے میں معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں اگر مرنے والا جنتی ہے، جنازے میں شریک ہونے والا گنہگار ہے، اللہ اس نیک کے صدقے میں جنازے میں شرکت کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ نہ کرے اگر مرنے والا گنہگار ہے اور اس کے جنازے میں شرکت کرنے والے لوگ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، تو جنازے میں نیکوں کی شرکت کے بنیاد اللہ مرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے، اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں برائیوں سے بچانے کی، نیکوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کی، نیکوں سے محبت کرنے کی، جہنم میں جانے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اگر آپ کو اسی طرح کے
مزید واقعات دیکھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کے کسی اور واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔